الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ روز قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جانور کا نکلنا۔ علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی نشانی دابۃ الارض ہے، زمین کے جانور کا نکلنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان پر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 ہے۔ یعنی ان کی فرمانی، سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے ان کے اعراض کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ ان پر ثابت ہو جائے گا، اور ایک ایسا جانور ظاہر ہوگا جو ان سے باتیں کرے گا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ جانور مکہ میں جبل صفا سے نکلے گا۔ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ یہ پہاڑ پھٹ جائے گا اور اس سے یہ جانور برآمد ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب زمین پر خیر و بلائی کا وجود نہیں ہوگا، نہ کوئی نیکی کا حکم دینے والا ہوگا، نہ کوئی برائی سے روکنے والا، اور نہ کوئی توبہ کرنے والا ہوگا۔ اس جانور سے کوئی شخص نہیں بچ سکے گا۔ اگر کوئی مومن باقی ہوگا تو یہ جانور اسے سونگھ کر اس کے چہرے کو روشن کر دے گا اور اس کی آنکھوں کے درمیان مومن کا لفظ لکھ دے گا، اور کافر کو سونگھ کر اس کے چہرے کو کالا سیاہ کر دے گا اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر کا لفظ لکھ دے گا، اور یہ لوگوں سے باقاعدہ بات چیت کرے گا۔ اس کی منجملہ باتوں کی ایک بات یہ بھی ہوگی، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الظالمین۔ تفسیر القرطبی و ابن کثیر میں یہ بات آئی ہوئی ہے۔ یعنی قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں ایک ایسے جانور کا نکلنا جو کہ لوگوں سے بات کرے گا، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک جو ہے واقعہ اس طرح کا پیش آیا کہ ایک بھیڑیا جو ہے ایک بکری کو پکڑا اور اسے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا، تو کوئی شخص جو ہے اس کو اس سے چھڑا دیا۔ وہ بھیڑیا بات کرنے لگا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی شخص ایک گائے پر بوجھ ڈال کر، گائے یا بیل پر بوجھ ڈال کر لیے چلا جا رہا تھا، تو وہ گائے بولنے لگی کہ میں اس کام کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہوں، میرا کام ہے زمین کو جوتنا، دودھ دینا وغیرہ، میں بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح کی بات جب کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں، ابو بکر بھی کرتے ہیں، عمر بھی کرتے ہیں، اس طرح کی بات آپ نے کی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جانور باقاعدہ انسان کی زبان بات کیا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، کہ ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، چوپایا،
جو 4 پاؤں کا ہوگا وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان پر ہم کو اور آپ کو یقین رکھنا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس کو چاہے بولتے ہوئے اس کی آواز کو بند کر دے، اور وہ جس کو چاہے نہیں بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی گفتگو کروا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مسجد نبوی کے اندر جب تک ممبر نہیں بنا تھا، ایک تنا تھا، ایک لکڑی تھی چٹائی نما، یا اس طرح اللہ کے رسول جس کو ٹیک لگا کر یا اس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیتے تھے۔ ہوا یوں، کوئی غلام ہوشیار تھا جو بڑھئی کا کام جانتا تھا، اس کی مالکن ایک خاتون صحابیہ تھیں، انہوں نے اس کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنا دو، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنا دیا گیا۔ 3 سیڑھیوں کا ممبر ہونا چاہیے، 3 سیڑھیوں کا ممبر لکڑی کا تھا۔ اللہ کے رسول جب اس پر خطبہ دینے لگے تو بچے جیسے رونے کی آواز وہاں پر آنے لگی، صحابہ کرام بھی وہ آواز سنے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اترے اور اس لکڑی کے تنے کو یا جو چیز تھی اس کو جب آپ اپنے گلے سے لگا لیے تو آواز بند ہو گئی۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اس لکڑی کے تنے پر یا لکڑی کی چٹائی یا جو کچھ تھی، اس طرح کوئی کاٹھ کی بنی ہوئی جس پر خطبہ دیتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جدا ہو گئے، دوسری جگہ کھڑے ہوئے تو داڑیں مار کر رونے لگا جیسے کہ ایک بچہ روتا ہے۔ اللہ نے اس کو جو ہے آواز دے دی، چنانچہ اللہ کے رسول کے حکم سے اس کو وہیں پر جو ہے اسی کے نیچے رکھ دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ یہ تمام واقعات ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تاکہ ہم انسانوں کی آنکھیں کھلیں، ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی اپنی نشانیاں دنیا کے اندر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے ایمان و عقائد اور اعمال کی اصلاح کی توفیق دے، اور ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے، کہ یقیناً وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔